قرآن پاک میں دونوں عنوان پر درجنوں واقعات موجود ہیں. صرف اشارہ دیتا ہوں. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا آپ کا چچا ہے جس نے تبا لک لہذا جماعتنا یا محمد یہ جملے کہہ کر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہلاکت کی نسبت کی تھی. اللہ نے کوئی لحاظ نہیں کیا کہ نبی کا چچا ہے, یہ معتبر خاندان کا بندہ ہے, سردار ہے قوم کا, یا ابھی تک میری طرف سے احکام نازل نہیں ہوئے کہ پیغمبر کی گستاخی کرے تو اس کا کیا ہونا چاہیے. جب یہ کچھ نہیں ہے چلو نظر انداز کر دو. اللہ نے فرمایا نانا میں ابھی حساب برابر کیے دیتا ہوں. جس نے میرے محبوب کے لیے ہلاکت کا لفظ کہا میں رب تعالیٰ کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ نے اس کی ہلاکت, اس کی بیوی کی ہلاکت, اس کے بچوں کی ہلاکت کے فیصلے فرما دیے. اور پھر آپ نے دیکھا ابو لہب بھی, اس کی بیوی ام جمیل بھی, عتبہ عتیبہ بھی, یہ عبرت کا نشان بنے, عبرت کا نشان بنے. پیغمبر کی شان میں گستاخی کی. اللہ فرماتے ہیں نہیں مانو گے برداشت ہوگا, ایمان نہیں لاتے تو جبر نہیں ہے, قیامت کے دن حساب کر لوں گا میں تمہارا جو نہیں مانتے. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے نہیں مانتے, جبر منوانے میں نہیں ہے, لیکن بے ادبی گستاخی کرو گے تو لحاظ معافی نہیں ہے. اللہ کی ذات حساس ہو جاتے اس معاملے پر. جو حلیم ہیں, جو کریم ہیں, جو صبر کی صفت کو بنانے والے ہیں, برداشت کی صفت کو بنانے والے ہیں, وہ ذات جو خود برداشت, حلم اور کرم اور رحمت اور شفقت, عفو درگزر کی صفتوں کا خالق ہے, جب وہ ذات پیغمبر کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں کہ اتنی بڑی بکواس ہو. فرانس کا صدر ایک بار نہیں, فرانس بار بار یہ بدبختیاں کر چکا ہے, اس کے جواب میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے. اور صحابہ اکرام کی جہاں تک بات ہے اللہ نے ان کی شان میں بھی بتا دیا. اس دور میں تبرہ ہوا جہاں قرآن کریم میں صحابہ کی شان میں 1200 سے زائد آیات اللہ نے بیان کی ہیں, ان کی شان عظمت فضیلت کو بیان کیا. وہاں صحابہ کی شان میں اس دور میں بھی تبرے ہوئے 10-12 واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں. اشارہ صرف دیتا ہوں. انہوں نے کہا آمنو کما آمن السفہاء, ان سے کہو, انہوں نے کہا ایمان اس طرح لائے معاذ اللہ جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے. یہ پہلا پیغمبر کے صحابہ پر تبرہ تھا. جواب میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چلو خیر ہے کوئی بات نہیں, ابھی وہ مقام کو نہیں سمجھے, شان کو نہیں سمجھے, گزارا کیجئے. اللہ نے اسی وقت جواب دیا الا انہم هم السفہاء, خبردار جو میرے محبوب کے صحابہ کو بیوقوف کہتا ہے وہ خود بیوقوف ہے. اس سے پتہ لگا مقام نبوت اور رسالت, مقام صحابہ اہل بیت, قرآن کی روشنی میں سینکڑوں آیات, دلائل, سب کچھ موجود ہمارے ایمان کا حصہ. ان کا احترام وتعزروہ وتوقروہ بکرتم واسیلا کہہ کر اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ایمان لاؤ, دوسرا حق یہ کہ اپنے ماں باپ, اولاد, بیوی, بچوں, مال اسباب, سب سے زیادہ محبت میرے محبوب سے ہونی چاہیے, جسے آقا نے خود بھی بیان فرمایا لا یؤمن احدکم الی آخرہ. اور پھر تیسرا حق یہ بتایا میرے محبوب کا ادب و احترام. اللہ نے یہاں تک محبوب کے احترام میں اہتمام کروایا کہ حضور کا سایہ غائب کرا دیا کہ ساتھ چلنے والوں میں سے کسی کا قدم سائے پر بھی نہ پڑے. گندگی کے ڈھیر میں بیٹھنے والی مکھی اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے چہرے پر نہیں بیٹھ سکتی. اس حد تک محبوب کا احترام. چلتے چلتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں. قضائے حاجت انسان چاہے الائچی استعمال کرے, سونف استعمال کرے, کستوری استعمال کرے, لیکن نظام قدرت ہے کہ پخانہ بہرحال پخانہ ہے, نجاست ہے, بدبو ہے, غلاظت ہے. لیکن آقا قضائے حاجت کر کے آتے ہیں, ایک تو فضلہ مبارک زمین نگل جاتی ہے کہ کوئی اس کو گندگی سمجھ کر گٹر میں نہ پھینکے, گندگی کے ڈھیر پر نہ پھینکے. دوسرا صحابہ کہتے ہیں ہم وہاں بو سونگنا چاہتے ہیں تو کستوری اور عنبر سے زیادہ مہکتی ہوئی خوشبوئیں آتی ہیں. آپ کے پخانہ مبارک میں اللہ نے بدبو بھی پیدا نہیں ہونے دی. جس محبوب کا اتنا لحاظ, اتنا احترام, اتنا ادب, اتنی عظمت کو ہر لحاظ سے محفوظ رکھا گیا, آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شان, عظمت, رفعت اور مقام کو تنقید کر کے, بے ادبی گستاخی کر کے خاک میں ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بار بار مسلمانوں کی غیرت کو چیک کیا جا رہا ہے. خبردار
ہم کوئی بڑا قدم تو نہیں اٹھا سکتے، لیکن فرانسیسی کافر ہوں، ایرانی کافر ہوں، امریکی کافر ہوں، انڈیا کا کافر ہو، کوئی بھی بدبخت میرے پیغمبر صحابہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ سن لے کہ بعض آجو اپنے غلیظ حرکتوں سے، بعض آجو ان تبرع اور بکواسات سے، بصورت دیگر اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ کوئی مسلمان اٹھے گا جس نے اٹھ کر کے سلمان تاثیر کو جہنم واصل کیا تھا، جس نے اٹھ کر کے بڑے بڑے گستاخوں کو پیغمبر کے دور میں بھی آج کے دور میں بھی جہنم واصل کیا تھا، کوئی خالد فیصل جیسا پشاور سے اٹھے گا، کوئی غازی المدین شہید جیسا لاہور سے اٹھے گا، کوئی فرانس میں بھی اٹھے گا، کوئی ڈنمارک میں اٹھا تھا، ان علاقوں سے بھی محمد کا کوئی غلام اٹھے گا، پھر بربادی تمہاری مقدر بن جائے گی، پھر کہو گے مسلمان دہشت گرد ہے، انتہا پسند ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی جسارتوں کو بند کرو، بصورت دیگر ہم انتقام کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ ہم اپنے ایمانی جذبے کے اظہار کے لیے تیار ہیں، اور حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں یہ جو آپ لالی پاپ دیتے ہیں نا جی، ہم بھی ربیع الاول کے یوم منا رہے ہیں، تمہیں نبی علیہ السلام سے کیا نسبت؟ تم نے ریاست مدینہ کا جھانسا دے کر جتنا قادیانیت اور شیعت کو پروموٹ کیا اس ملک کے اندر، جتنا ان کو مضبوط کیا، جتنا پیغمبر کے صحابہ کو گالیاں نکلوائی، خان صاحب، خائن اعظم صاحب، آج تو دنیا ہے، اقتدار ہے، تم شاید اپنی بسکوٹی کر کے ان پروٹوکول کی وجہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہو، لیکن کل جب اللہ کی گرفت میں آؤ گے تو تم نواز شریف زرداری کا حساب کرنا چاہتے ہو، ان کا معاملہ دنیاوی معاملہ ہے، ان کا معاملہ پیسوں کا معاملہ ہے، ہمیں اس سے بحث بھی نہیں ہے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن جو پیغمبر کے صحابہ کو گالیاں نکلوا کر گستاخوں کو مضبوط کرتا ہے، انہیں پروٹوکول دیتا ہے، 5 ایئرپورٹوں سے ٹکٹ کروا کر کے اسلام آباد میں بھونکنے والے ذاکر کو محفوظ جگہ پر غیر ملک میں پہنچاتا ہے، وہ بدبخت سن لے قیامت میں جو تمہارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ ان قریب اللہ تمہیں پاکستان میں بھی دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا کر کے چھوڑے گا۔ تمہیں اگر بھول ہے فرعون اور نمرود بڑی پرانی باتیں ہیں، مشرف کا حشر تمہارے سامنے ہے، اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو دین کی پاسداری کرو، پیغمبر صحابہ اہل بیت کے ناموس کے تحفظ کے لیے قانون سازی کرو۔ اگر قانون سازی کا اصرار کرنے والے مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم، ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا منظور مینگل دامت برکاتہم، مولانا اورنگزیب فاروقی حفظہ اللہ اور دامت برکاتہم، مولانا احمد الجہانوی دامت برکاتہم، اور پشاور تک کے علماء، کراچی سے پشاور تک کے علماء، مولانا حنیف جلندری صاحب، دیگر اکابر علماء، چاہے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہے، انہوں نے بڑے مناسب طریقے سے اپنے ایمانی جذبات کا اظہار بھی کروایا اور مسلمانوں کو میدان میں لا کر، روڈوں پر لا کر پرامن طریقے سے اپنے ایمانی غیرت کا پیغام تمہارے ٹیبلوں تک پہنچایا۔ تم نے وعدہ کیا قانون سازی کا، ہم بونکنے والی زبان بھی روکیں گے، نکلنے والے جلوس بھی روکیں گے، اگر یہ وعدہ پورا کرو گے اچھی بات ہے، بس صورت دیگر یہ حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، یہ قوم صحابہ کی غلام بے مہار ہو کر کے نکل آئی تو پھر انشاءاللہ کوئی صحابہ کا دشمن بھونکنے کی جسارت نہیں کر سکے گا۔ اور اگر کسی کے دماغ میں یہ بھول ہے کہ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر کے باقیوں کو ڈرا دیا، سہم گئے، محدود ہو گئے، محتاط ہو گئے، مدرسوں تک رک گئے، چلو اب معاملہ کور ہو گیا، وہ ہم نے ان سے بات تو کی تھی جی قانون سازی کر رہے ہیں، اب کوئی ضرورت نہیں، خبردار
ایک مولانا حق نواز کو شہید کر کے دشمن نے بھی سوچا تھا، شیعت کے کفر کی سوچ یہ تھی، ایران کی سوچ یہ تھی، اور بہت سارے دیگر طبقات کی سوچ یہ تھی، ایک حق نواز کو خاموش کرا دو تو یہ شیعہ سنی مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی ان بدبختوں کو کافر نہیں کہے گا، یہ تبرہ کرتے پھریں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ 35 سال کی ماضی قریب میں تاریخ گواہ ہے تمہارے سامنے، ہزاروں حق نواز تیار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہزاروں اعظم طارق تیار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہزاروں فاروقی تیار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہزاروں علی شیر حیدری تیار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہزاروں عبدالغفور ندیم انجینئر الیاس تیار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ وہ 1000 کے قریب تو کراچی میں شام شہادت نوش کر گئے۔ کیا یہ بات رک گئی؟ صحابہ کے تذکرے ختم ہو گئے، نبوت کی سیرت کو بیان کرنا یہ چھوڑ گئے؟ نہیں، یہ پہلے تھوڑے تھے، انہیں شہید کیا گیا، ظلم کا نشانہ بنایا گیا، جبراً ان کی زبانیں روکنے کی کوشش کی گئی، پابندیاں لگائی گئی، نیشنل ایکشن پلان بنا کر کے ان کے ایمان پر قدغن لگانے کی، تالا لگانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ایمانی غیرت بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔ اگر اتنے شہداء کے بعد یہ تحریک نہیں رکی جو مولانا حق نواز رحمت اللہ علیہ نے شروع کی تھی، تو ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ، میں ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، میں ان کی جرأتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ نوجوانوں کی تحریک تھی جو پہلے تھی۔ ڈاکٹر عادل خان نے بڑھاپے میں تحریک شروع کر کے گوئے کے بزرگوں کو پیغام دیا ہے، اب جو نوجوانوں کی طرح تم بھی میدان میں نکلو، پیغمبر کی ناموس کے تحفظ کے لیے، صحابہ نے بیت کی ناموس کے تحفظ کے لیے میں جان دے کے جا رہا ہوں۔ قربانی پیغمبر نے بھی دی تھی، صحابہ نے دی تھی، بزرگوں تم ان سے زیادہ مقدس رہی ہو، قربانی دینی پڑے گی، منزل مل جائے گی انشاءاللہ۔ قربانی دیں گے تو منزل گویا کہ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ نے جان دے کر دوسروں کو پیغام بیداری دیا ہے، پیغام جرت دیا ہے، پیغام غیرت دیا ہے کہ مرنا تو ایک دن بستر پر بھی ہے، مرنا تو ایک دن دفتر میں بھی پڑے پڑے ہے، اپنی منصب پر بیٹھے بیٹھے بھی ہے۔ تو مسلمان اور میرے اکابر جو قابل صد احترام، ہم ان کی حفاظت کے لیے بھی دعا گو ہیں، ہم ان کی صحت کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ ہم قطعاً نہیں چاہتے کہ یوں ہمارے اکابر لینسر گولیوں کا نشانہ بنتے جائیں اور خلا پیدا ہو جائے، نہ، لیکن میرے اکابر قابل احترام، مرنا تو پھر بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں گئے تھے، 14 شہید کروا کے آئے تھے تو احد سے رکے نہیں تھے، احد میں پھر گئے تھے، 70 شہید کروائے، اپنے دندان مبارک بھی شہید کروائے، خیبر میں پھر بھی پہنچے تھے، حنین میں پھر بھی پہنچے تھے، تبوک میں پھر بھی پہنچے تھے۔ یہ تحریکیں رکنے کے لیے نہیں ہوا کرتی، یہ چلنے کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ ان کو چلنا ہے اور میرے اکابر کی سرپرستی میں چلنا ہے، ان کی دعاؤں سے چلنا ہے، ان کی قیادت سے چلنا ہے۔ مولانا اورنگزیب فاروقی، مولانا رب نواز حنفی، مولانا تاج حنفی اور کراچی سے لے کر پشاور تک کے ذمہ دار میری مرکزی قیادت سمیت ہم ان اکابر کے شانہ بشانہ ہیں، ہم ان اکابر کے شانہ بشانہ ہیں۔ آپ ہمت فرمائیں، منزل قریب ہے، مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حکمرانوں کے یا کسی طبقے کے ذہن میں ہے ایک ڈاکٹر عادل شہید ہوئے بس باقی سہم گئے، محتاط ہو گئے، اب قانون سازی کی ضرورت نہیں، میں نے جملہ کہا پھر کہتا ہوں، حق نواز کو شہید کرنے والوں نے بھی یہ سوچ کر شہید کیا تھا، تحریک رکی، سلسلہ رک گیا، مطالبہ ختم ہو گیا، بات رک گئی، بڑی ہے۔ 35 سال ہو گئے، اس 6 ستمبر کو 35 سال ہوئے، یہ 36واں سال چل رہا ہے۔ اگر حق نواز کو شہید کرنے سے وہ تحریک نہیں رکی تو عادل خان کی شہادت سے یہ موجودہ تحریک بھی نہیں رکے گی انشاءاللہ۔ اور اس کو میں نے اور آپ نے مل کے چلانا ہے، اس کا دستے بازو بننا ہے اور ان کو مضبوط کرنا ہے۔ جماعتی اختلاف ہو، ذاتی اختلاف ہو، مسلکی اختلاف ہو، ایک لمحہ کے لیے صحابہ کی عزت کے لیے سائڈ پر رکھ دیجئے، اسے سائڈ پہ رکھ دیجئے، صحابہ کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلے اور میدان میں نکلے۔ اس کے لیے آپ تیار ہیں نا؟ اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ ہاں، اس حد تک میں کہتا ہوں
بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی مجھے، بلکہ ایک بڑے بزرگ ہیں پنجاب میں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے فون پر کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہتے ہیں 35 سال قربانی آپ کی جماعت نے دی، 10,000 قائدین کارکن آپ کے شہید ہو گئے، اور آج کریڈٹ کوئی اور لے کے جانا چاہ رہے عظمت صحابہ کے تحفظ کے لیے۔ میں نے کہا اللہ معاف فرمائے، آپ بڑے ہیں، آپ یہ بات نہ کریں، یہ نوجوان بات کریں تو پھر بھی اچھی لگتی ہے، لیکن میں نے کہا ہمارے ذہنوں میں یہ ہے قربانی ہم نے دی، مولانا حق نواز سے لے کر عبد الغفور ندیم شہید تک اور بعد والے شہداء تک 10,000 سے زائد شہید کروا چکے، لیکن اگر ایک ریڑھی چلانے والا مزدور اس کے ذریعے اسمبلی میں قانون بنتا ہے اور صحابہ کی عزت محفوظ ہوتی ہے، خدا کی قسم وہ میرا امام ہے، اس کے جوتے میں اپنے سر کا تاج بنانے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے اپنی ہم نے اپنی عزتوں کے لیے اللہ پر بھروسہ کر کے ذمہ داری سے جملہ کہتا ہوں انشاءاللہ اور الحمدللہ ہم نے اپنی عزتوں کے لیے ایک دن بھی اس جماعت اور تحریک میں نہیں چلے۔ اللہ کی توفیق سے اول روز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اہل بیت کی ناموس کا تحفظ یہی مطمع نظر تھا، یہی منزل تھی، یہی نشان منزل تھا، اسی طرح بڑھ رہے ہیں۔ کریڈٹ نہیں چاہیے، میرے 10,000 کو قربان ہونے والے شہداء کو اجر اللہ دے گا، ان کو اجر اللہ دے گا۔ صحابہ کی ناموس کا تحفظ خدا کی قسم اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہمت کرے، باقی ادھر میں آئے، لیکن حضرت کی مصروفیت سیاست میں رہی، تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا، درخواست کر رہا ہوں آؤ اس لہر میں آ کر، صحابہ تمہارے بھی ہے، تم بھی صحابہ کے غلام ہو، اسمبلی میں کردار ادا کر کے ناموس صحابہ کے تحفظ کا قانون تم بنوا لو۔ مولانا احمد جہانوی سمیت ہم سب تمہیں امام ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں کریڈٹ واللہ نہیں چاہیے، ہمیں صحابہ کی عزت کا تحفظ چاہیے، ہمیں صحابہ کی عزت کا تحفظ چاہیے۔ اس کے لیے میں نے اور آپ نے متحد متفق ہو کر، بیدار ہو کر، جماعتی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے نظم و ضبط کے ساتھ اپنے کو لے کر صحابہ کی ناموس کے تحفظ کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور حکومت کو پیغام دینا ہے کہ ہم خاموش نہیں ہوئے، ہم بیٹھ نہیں گئے، جب تک قانون سازی کر کے بھونکنے والی زبانوں کو نہیں روکتے اس وقت تک ہم جدوجہد جاری رکھیں گے، اور اپنے اختلافات، اپنی کمزوریاں، اپنے معاملات ان کو پس پش ڈالیں گے، چاہے وہ مسلکی اعتبار سے ہے، جماعتوں کے اعتبار سے ہے۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا، میں اس کتے کا منہ چومنے کے لیے تیار ہوں جو انگریز کو بھونکتا ہے۔ تو ہم اپنے مسلمان بھائی کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں جو صحابہ کی شان کے لیے آپ کے ساتھ آتا ہے، صحابہ کی ناموس کے لیے آپ کے ساتھ آتا ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، دیوبندی، اہل حدیث ہے، سب کو بھائی بنا کر صحابہ کی غلامی میں لاؤ، اور دشمن کو بتا دو تم نے پیغمبر کے صحابہ کو لوارث سمجھا تھا، اللہ نے محبوب کے صحابہ کو کبھی لوارث نہیں چھوڑا۔ بے شمار واقعات ہیں، وقت ہو گیا میں بات نہیں کر سکتا۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک یہودی کے منہ پر تھپڑ مارا، مقدمہ حضور کے پاس آیا، کیوں مارا؟ اس نے میرے رب کی شان میں گستاخی کی۔ وہ انکاری ہو گیا، قسمہ غوث پاک دی مولا علی دی قسم اسیدہ کچھ نہیں کیتا۔ تو فرمایا صدیق اکبر کوئی گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں اکیلا جا رہا تھا، نہ میرے ساتھ سپاہ تھی نہ لشکر تھا، مجھے کیا پتا تھا اس نے تبرہ کرنا تھا، اس نے بکواس کی، میں نے تھپڑ مار دیا۔ تو قریب تھا کہ بدلے میں تھپڑ یہودی مارتا اور صداقت کا خوبصورت چہرہ قیامت تک داغدار ہوتا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے کہا محبوب جب کلمہ توحید کے اعلان کے وقت مکہ میں آپ تنہا تھے تو صدیق آپ کے دستے بازو بنے تھے، انہوں نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ آج اسلام آباد میں صدیق پر تبرہ ہو، آج مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں صدیق تنہا ہو، چونکہ حضور تو فاصل اور جد تھے نا، جانبداری کر نہیں سکتے تھے، جانتے تھے میرا یار جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، لیکن گواہ نہیں تھا۔ اللہ نے کہا آج اگر دھرتی پر صدیق تنہا ہے تو میں عرش معلیٰ سے رب صدیق کا دفاع کرتا ہوں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ ہاں میں رب سن رہا تھا کہ اس بدبخت نے تبرہ کیا، اس کے جواب میں صدیق نے تھپڑ مارا تھا۔ اور وہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ کافروں کے نرغے میں جب تک زندہ تھے مقابلے کرتے رہے، مقام رجی پر
جب جام شہادت نوش کرنے لگے اللہ سے دعا بھی مانگی تھی، اللہ میں اپنی جان کی حفاظت نہیں اپنے وجود کی حفاظت چاہتا ہوں، میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے جان دے رہا ہوں۔ جب شہید ہو گئے تو کافروں نے بازو چڑھائے، سلافہ نامی عورت کے 2 بیٹے ان کے ہاتھوں سے جہنم واصل ہوئے تھے، اس نے کہا سر مبارک لے کے آؤ، میں اس میں شراب پی کر سینہ ٹھنڈا کروں گی۔ اب کافر بڑے صحابی رسول کی بے حرمتی کے لیے، بے عزتی کے لیے، لاشا کی بے حرمتی کے لیے، وہاں نہ سپاہ تھی، نہ صحابہ تھے، نہ پیغمبر تھے، نہ آسم کا خاندان تھا، نہ قوم قبیلہ تھا، جنگل تھا، دور دراز تھے، غیروں کے نرغے میں تھے، کوئی بھی نہیں تھا صحابی کے مساعد۔ اللہ نے وہاں بھی پیغمبر کے صحابی کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ شہد کی مکھیوں کا جتھا آیا، اس نے لاش کو گھیر لیا، جو کافر آگے جاتا بے حرمتی کے لیے، مکھیاں اس کا پیچھا کرتی سپاہ صحابہ والوں کی طرح اور اس کو ایران تک چھوڑ کر کے آیا۔ انہوں نے کہا چلو شام ہوگی، رات ہوگی، مکھیاں چلی جائیں گی، پھر کچھ کر لیں گے۔ اللہ نے کہا تم دیکھ لو، میں محبوب کے صحابہ کو لاوارث نہیں چھوڑتا۔ چنانچہ رات کو تیز دہار بارش ہوئی اور پانی آیا، پانی لاش کو بہا کر محفوظ مقام پر لے گیا۔ تو جہاں کوئی بھی نہیں تھا وہاں بھی نبی کے صحابہ لاوارث نہیں تھے۔ اب بس ٹائم نہیں ہے۔ آج دشمن نے سمجھا کہ ہم نے ان کو پابندیاں لگوا کر، شیعہ کافر کے نعرے کو کنٹرول کروا کر ان سنیت سو گئی، کچھ کو ہم نے اپنا بھائی بنا لیا۔ اب تبرہ کرو، کراچی کے روڈ پر آ کر حضرت معاویہ، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، اسلام آباد میں حضرت صدیق اکبر پر، لاہور میں پریس کانفرنس کر کے اپنا کفر واضح کرو۔ اب سنی سو چکا ہے، اب کوئی بولنے والا نہیں۔ اللہ نے اس دور میں بتا دیا خبردار، کراچی سے لے کر پشاور تک بریلوی دیوبندی اہل حدیث پوری مسلمان قوم میدان میں آ گئی، اور ہر طرف صحابہ 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 کر کے صحابہ صحابہ کہہ کر دشمن کو وقت نہیں، صحابہ صحابہ کر کے دشمن کو بتا دیا کہ 1442 سال کے بعد آج بھی پیغمبر کے صحابہ لاوارث ہیں۔ بولو پیغمبر کے صحابہ لاوارث نہیں ہے، اور تمہارا علاج بھی یہ فاروقی حفظ اللہ کے ذریعے پیغام جماعت کو، قوم کو مل گیا۔ پہلے شیعہ کافر کہتے تھے، وہ نمبر بھی آئے گا، لعنت کا نمبر بھی آئے گا۔ اب اس بار آغاز اس سے ہے جو پورے ملک میں چلا، اللہ نے چلوایا۔ حضرت جنگی کے پیشن گوئی پوری ہوئی کہ میری دور زندگی میں تو نہیں، میرے چلے جانے کے بعد بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک سٹیج پر آئیں گے اور صحابہ کی ناموس کے تحفظ کے لیے آواز بلند کریں گے۔ آج وہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی، گویا کہ یہ صحابہ کی کرامت بھی ہے، یہ حق نواز کی کرامت بھی ہے، یہ شہدائے جو ناموس صحابہ کی کرامت بھی ہے، جس کے نتیجے میں کل مجھے اور آپ کو شکوہ تھا، کوئی ساتھ نہیں دیتا، کوئی صحابہ کے لیے نکلتا نہیں، لیکن آج جب دشمن نے سمجھا صحابہ لاوارث ہیں، اللہ نے سب کو بیدار کر کے دشمن کو پیغام دے دیا، صحابہ پہلے بھی لاوارث نہیں تھے، آج بھی لاوارث نہیں ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک لاوارث نہیں ہوں گے۔ بس وقت ہو گیا، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اس لیے فرانس میں ہونے والے اس بدبختی کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں صحابہ کی شان میں گستاخی ہوئی، ابھی تک ایک گستاخ گرفتار نہیں ہے۔ حکمرانوں، عقل کے ناخن لو، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، دینی غیرت اہمیت کا مسئلہ ہے، ان گستاخوں کو گرفتار کرو۔ بصورت دیگر جو اکابر علماء اس پر آواز اٹھا کر کے آپ کے سامنے مطالبات رکھ چکے ہیں، ہم ایک وقت تک انتظار کریں گے ان مطالبات کو یقینی بنانے، قانون کا حصہ بنانے کے لیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ تحریک انشاءاللہ آگے بڑھے گی، اور اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ زبان جو صحابہ کو بھونکتی ہے، پیغمبر کو بھونکتی ہے، اسے کاٹ کر کتے کے آگے نہیں پھینکا جاتا قانون کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک سارے عبادت کرنے والوں کی باتیں عبادت گاہوں تک
ان کی عبادت بھی عبادت گاہوں تک، انہیں محدود نہیں کیا جاتا، ہم چین سے بیٹھیں گے نہیں ہے۔ اور ان مطالبات کو یا صبر اور امن کی بات کو کمزوری مت سمجھا جائے، یہ جب لاوا پھٹے گا تو خان صاحب تمہارے باپ سے بھی کنٹرول نہیں ہوگا۔ اس لیے عقل کے ناخن لو اور ہمیں ہمارا حق دو، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن پیغمبر صاحب اہل بیت کی ناموس کے گستاخی برداشت نہیں ہے۔ یہ کام تو ان کا ہے، میرا اور آپ کے ذمے عوام کے لوگ بہت سارے مسلمان میرے بھائی بیٹھے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا، بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بھی حضور کے غلام ہیں، صحابہ اہل بیت کے غلام ہیں، آپ پر بھی پوری ذمہ داری ہے، جتنی ذمہ داری علماء پر ہے، جتنی ذمہ داری ہم پر ہے۔ جان نہ چھڑائیں، اس کو فرقہ واریت کہہ کر، شدت پسندی کہہ کر، انتہا پسندی کہہ کر جان نہ چھڑائیں، کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ہاں کر کیا سکتے ہیں؟ آسان کام آپ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کم از کم اتنا کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے شیعت سے سوشل بائیکاٹ کرنا ہے۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا، پتہ لگے یہ دکان ہے، دودھ کی دکان اس گستاخ کی ہے، اس سے آج کے بعد دودھ نہیں لینا۔ یہ سبزی کی دکان اس گستاخ کی ہے، یہاں سے سبزی نہیں خریدنی۔ گوشت کی دکان اس گستاخ کی ہے، گوشت نہیں خریدنا۔ کپڑے کی دکان ہے، کریانے کی دکان ہے، اور کسی چیز کی دکان ہے، حجام کی دکان ہے، اسے بتا دو کہ ہمیں تنہا کر کے تمہیں ایران بھاگنے پر مجبور کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے نا نہیں جی وہ ہمارے محلے میں جو رہتا ہے نا وہ میرا بڑا احترام کرتا ہے، مجھے بڑے جھک کے ملتا ہے، ہاں وہ تیرا احترام کرتا ہے، صدیق اکبر کا احترام نہیں کرتا۔ وہ تیرا احترام کرتا ہے، امیر معاویہ اور ابو سفیان کا احترام نہیں کرتا، پیغمبر صحابہ اور امی عائشہ کا احترام نہیں کرتا۔ ایمانی غیرت کو جھنجھوڑو، میرا تیرا احترام نہیں، پیغمبر کا احترام چاہیے، صحابہ اہل بیت کے احترام کا تحفظ چاہیے۔ اس کے لیے محنت کرو گے، ساتھ دو گے، قیادت اور جماعت کے شانہ بشانہ چلو گے، اکابر کے نقشہ قدم پر چلو گے، تو میں کہنا چاہتا ہوں اندھیروں سے کہہ دو ٹھکانہ اپنا کر لے، ہم نئے عزم کے ساتھ بنیاد سحر رکھتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔